درس في عظمت کتاب اللہ و عظمت لیلۃ القدر سورۃ القدر تفسیر ابن کثیر. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال. وقال ابن جرير حدثنا ابن حميد قال حدثنا عقاب بن مسلم عن المثنى بن الصباح عن مجاهد قال كان في بني إسرائيل رجل يقوم الليل حتى يصبح ثم يجاهد العدو بالنهار حتى يمسي ففعل ذلك 1000 شهر. فأنزل الله تعالى هذه الآية ليلة القدر خير من 1000 شهر. قیامت اللیلۃ خیر من عمل ذلک الرجل. اب ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے اس سند کے ساتھ یہ روایت نقل فرمائی ہے حضرت مجاہد سے کہ بنو اسرائیل کے اندر ایک آدمی ایسا تھا جو ساری رات تہجد میں گزارتا تھا اور سارا دن اللہ کے راستے میں جہاد کرتا تھا اللہ کے دشمنوں سے. ففعل ذلك 1000 شهر. اس آدمی نے اسی حالت میں 1000 مہینے تک یعنی عبادت بھی کی اور جہاد بھی کیا. تو اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ انعام فرماتے ہوئے یہ آیت یہ سورت نازل فرما دی کہ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، کہ لیلۃ القدر کے اندر کی جو عبادت ہے وہ اس آدمی کے عمل سے زیادہ بہتر ہے. وقال ابن ابي حاتم اخبرنا يونس قال اخبرنا ابن وهب قال حدثني مسلمة بن علي عن علي بن عروة قال ذكر رسول الله يوما 4 من بني اسرائيل عبد الله 80 عاما لم يعصوا طرفة عين فذكر ايوب وزكريا وحزقيل بن العجوز ويوشع بن نون عليهم الصلوات والتسليم. قال فأجب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك فأتاه جبريل فقال يا محمد صلى الله عليه وسلم أجبت أمتك من عبادة هؤلاء النفر 80 سنة لم يعصوه طرفة عين فقد أنزل الله خيرا من ذلك. فقرأ عليه إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر. هذا افضل مما عجبت انت وامتك. قال وسر بذلك رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم والناس معه. ابن ابی حاتم نے اس سند کے ساتھ علی ابن عروہ سے روایت نقل کی ہے کہ ایک دن حضور پاک نے صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 آدمیوں کا ذکر کیا کہ بنی اسرائیل میں 4 آدمی ایسے گزرے ہیں جنہوں نے 80 سال تک اللہ کی عبادت کی اور ایک لمحے کے لیے بھی نافرمانی نہیں کی ہے. پھر آپ نے ذکر فرمایا کہ حضرت ایوب، حضرت زکریا، حضرت حزقیل، حضرت یوشع بن نون، یہ 4 بندے ایسے ہیں کہ جنہوں نے 80 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی اور ایک لمحے کے لیے بھی نافرمانی نہیں کی. اس کے بعد فرماتے ہیں فاجب اصحاب رسول اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو بڑا تعجب ہوا کہ اتنی بڑی مدت
اللہ تعالی کی عبادت میں اطاعت میں گزاری جائے، اور ہماری تو اتنی عمر بھی نہیں ہے۔ فأتاه جبریل، حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے، فقال یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نے فرمایا کہ حضور آپ نے بھی اور آپ کی امت نے بھی ان کی عبادت پہ جو تعجب کیا ہے کہ انہوں نے 80 سال تک اللہ کی عبادت کی اور نافرمانی نہیں کی، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ان سے بھی زیادہ نعمت عطا فرما دی ہے۔ اور پھر یہ سورت تلاوت فرمائی کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر ھذا افضل مما اجبت انت وامتک۔ یہ ان کی عبادت سے بھی، ان کے 80 سال کی محنت سے بھی زیادہ بہتر ہے اگر آپ ایک رات عبادت فرمائیں۔ فسر بذلک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والناس معه، حضور پاک بہت خوش ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالی نے میری امت پہ ایسا انعام فرما دیا ہے کہ ایک رات کی عبادت جو ہے وہ 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ وقال سفیان الثوری بلغنی ان مجاہد لیلۃ القدر من خیر من الف شہر قال عملها صيامها وقيامها خیر من الف شہر۔ سفیان الثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں ارشاد فرمایا کہ جو آدمی اس کے اندر روزہ رکھے، اس رات کے اندر عبادت کرے، اس رات کے اندر قیام کرے، وہ 1000 مہینے سے زیادہ بہتر ہے۔ رواہ ابن جریر وقال ابن ابی حاتم حدثنا ابو زرعہ قال حدثنا ابراہیم بن موسیٰ قال اخبرنا ابن ابی زائدہ بن جریج بن مجاہد لیلۃ القدر خیر من الف شہر لیس فی تلک الشہور لیلۃ القدر۔ حضرت مجاہد فرماتی ہیں کہ لیلۃ القدر کی رات 1000 مہینے سے بہتر ہے، لیکن ایسا 1000 مہینہ جس میں لیلۃ القدر نہ ہو، کیونکہ اگر ہو تو پھر وہ بھی خیر ہو جائے گی۔ وهكذا قال قتادہ ابن دعامۃ والشافعی وغیر واحد وقال عمرو بن قیس الملائی عمل ابیا خیر من عمل الف شہر۔ انہوں نے فرمایا اس کے اندر عمل کرنا جو ہے وہ 1000 مہینے کے عمل سے زیادہ بہتر ہے۔ وهذا القول بأنها أفضل من عبادة الف شهر ليس فيها ليلة القدر هو اختیار ابن جریر وهو الصواب لا ما أداه۔ اب فرماتی ہیں کہ 1000 مہینہ یعنی جس میں لیلۃ القدر نہ ہو، ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے اسی قول کو پسند فرمایا اور حقیقت بھی یہی ہے۔ وهو كقوله تعالى رباط ليلة في سبيل الله خير من ألف ليلة فيما سواه من المنازل۔ اور اسی طرح ایک حدیث مبارک میں آقا انعامدار رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجاہد اللہ کے راستے میں ایک رات پہرا دیتا ہے مسلمانوں کی سرحد پر، وہ ایک رات جو ہے اس کے علاوہ کسی دوسرے مقام سے 1000 الف لیلۃ 1000 رات سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ رواہ احمد وکما جاء فی قاصد الجمعۃ بحیۃ حسنۃ من نیۃ صالحۃ انه یقبل له عمل سنۃ من اجر صيامها وقيامها الى غیر ذلك من المعانی المشابهۃ لذلك۔ اور اسی طرح ایک حدیث مبارک میں آیا ہے کہ جو بندہ جمعہ کے دن اچھے طریقے سے غسل کرے، اچھا لباس پہنے، اچھی شکل اور اچھی حیت کے ساتھ اور صحیح نیت کے ساتھ خالص اللہ کی عبادت کے لیے جمعہ کی نماز میں حاضر ہو اور ادا کرے، اللہ اس کو 1 سال کا اجر عطا فرماتے ہیں۔ جیسے اس نے 1 سال روزے بھی رکھے ہوں اور قیام بھی کیا ہو، اس کو اللہ تبارک و تعالی اس کا اجر عطا فرماتے ہیں۔ تو اصل بات یاد رکھیں کہ یہ سارے جو ہیں یہ ہیں انعامات الہی، اللہ کے انعام، خاص حضور کی امت صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ ہر قسم کے انعامات۔ لیلۃ القدر کا ایک عظیم انعام ہے کہ اس کی عبادت 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ اسی طرح جو مجاہد اللہ کے راستے میں 1 رات پہرا دیتا ہے وہ 1000 رات سے بہتر ہے۔ اسی طرح جو مسلمان جمعہ کے دن غسل کر کے خوشبو لگا کے کپڑے پہن کے بڑی اچھی شکل، اچھی حیت، اچھے لباس سے اور خالص اللہ کی رضا سے، یہ سب سے پہلی شرط ہے کہ ہر عمل میں نیت یہ ہو، کیونکہ اگر نیت میں کھوٹ ہو تو پھر کوئی ثواب نہیں ملتا۔
اگر ریا ہے، لوگوں کو دکھلاوا ہے، سمعت ہے، شہرت ہے، اپنے مریدوں کے سامنے دکھلانا ہے کہ حضرت دیکھیں جی کس وقت سے جمعہ کے لیے بیٹھے ہیں، تو پھر تو بجائے ثواب کے گناہ ہے۔ سب سے بڑی شرط یہ ہے کہ نیت خالص، عمرہ کریں نیت خالص، طواف کریں نیت خالص، حج کریں نیت خالص، نماز پڑھیں نیت خالص۔ اور دوسری بات یاد رکھیں کہ ہر عمل میں کامل توجہ کی بھی ضرورت ہے۔ اگر آپ عمل کر رہے ہیں اور اس میں کامل توجہ نہیں ہے تو پھر وہ ثواب حاصل نہیں ہوتا۔ مثلا آپ نے نماز شروع کی تو کامل توجہ ہو کہ اللہ اکبر، میں نے اللہ کی بڑائی کا اعتراف کیا، اور ایک ایک لفظ پہ نظر ہو کہ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اب رکوع میں جا رہا ہو تو اس کو پتہ ہو میں رکوع کر رہا ہوں، اور رکوع میں جب تسبیحات کہے تو کامل توجہ ہو کہ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ اب جب رکوع سے اٹھ رہا ہے تو پورا توجہ ہو کہ بھی اب میں رکوع سے قیام کی طرف جا رہا ہوں، اور ان پہ کامل توجہ ہو کہ سمع اللہ لمن حمدہ۔ اگر اکیلا ہے تو پھر یہ بھی کہے گا، امام کے پیچھے ہے تو نہیں کہے گا، کہے گا ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا کما یحب ربنا ویرضا۔ اور اب پھر سجدے میں آ، یعنی کامل توجہ، دعا مانگ رہا ہے کامل توجہ۔ اور نیت خالص اللہ کے لیے ہو تو کتنا بڑا انعام ہے کہ بھئی ایک جمعہ کی نماز میں آپ کے کیا 2-3 گھنٹے لگیں گے، 1 سال کے روزے اور 1 سال کی تہجد کا ثواب مل جائے۔ یہ انعامات۔ اسی طرح آپ صبح کی نماز پڑھ کے جہاں آپ نے نماز پڑھی ہے وہیں بیٹھ جائیں۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ طواف کی جگہ ہے تو آپ ہٹ جائیں، مقصد ہے مسجد سے نہ نکلیں، اور کسی سے دنیا کی کوئی بات نہ کریں، قصہ کہانی، کیا حال ہے، کیسے ہو، تم کب آئے، تم کب جاؤ، بالکل نہیں۔ خالص اللہ کا ذکر کرے، اور سورج نکلنے کے بعد جب ایک نیزے کے برابر اوپر ہو جائے، یعنی یوں سمجھیں کہ اب یہاں پر سورج نکلتا ہے 6 بجے، تو کم از کم 10 منٹ بعد 15 منٹ بعد 2 رکعت نماز اشراق کی نیت سے پڑھ لے، اللہ اس کو کامل عمرے کا ثواب عطا فرما دیتا۔ اچھا اب دیکھیں عمرہ ہوتا تھا مکے میں، مدینہ شریف میں عمرہ نہیں، مدینہ منورہ میں طواف بھی نہیں، مدینہ منورہ میں صفا مروہ بھی نہیں، تو اللہ نے مدینے والوں پر بھی انعام فرما دیا کہ تم گھر سے نکلو، فجر کی نماز کے بعد مسجد قباء میں جا کے 2 رکعت پڑھ لو، تمہیں کامل عمرے کا ثواب۔ اللہ نے ان کو بھی عمرے کا ثواب عطا فرما دیا۔ اسی طرح اللہ نے انعام فرمایا کہ سورۃ الاخلاص یعنی قل هو اللہ احد اگر 3 دفعہ پڑھ لو تو تمہیں پورے قرآن کا ثواب مل جائے گا۔ یہ سارے انعامات ہیں، یہ اللہ کی طرف سے حضور کی امت کے لیے انعامات ہیں کہ وہ کام تھوڑا کریں لیکن اجر زیادہ ملے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم محروم ہو جائیں تو پھر ہماری بدقسمتی کی انتہا ہے۔ اب دیکھو نا جی، ہر طرف رحمت کا دروازہ کھلا ہوا ہو، ہر طرف رحمت کی برسات ہو رہی ہو، ہر طرف رحمت کے دریا بہ رہے ہوں اور ہم جناب پیاسے بیٹھے رہے ہیں تو پھر ہماری بدقسمتی ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ ہم ازلی طور پر شقی اور بدبخت ہیں کہ ہم اللہ کی ان نعمتوں سے اور رحمتوں سے فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں۔ باقی جتنی آپ اخلاص کے ساتھ، جتنی آپ جد و جہد کریں گے، اتنی ہی آپ کو اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائیں گے۔
اور ساتھ یہ بھی یاد رکھیں اللہ وقت میں بھی برکت عطا فرما دیتے ہیں، یعنی تھوڑے وقت میں کام زیادہ۔ اب آپ خود اندازہ کریں کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے 16 سال کی عمر میں لاکھوں حدیثیں یاد کر لی، کوئی کر سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام بخاری سے ایسا کام لیا، ایک ایسی کتاب لکھی جو قیامت تک انشاءاللہ ہر مدرسے میں پڑھی جائے گی، بغیر کسی جھگڑے کے۔ حنفی مدرسہ ہے، شافعی ہے، مالکی ہے، حنبلی ہے، اہل حدیث ہے، کوئی مدرسہ ہے، بخاری شریف پڑھی جائے گی۔ اسی طرح تفسیر ابن کثیر دیکھیں اللہ نے کیسے مقبول فرمائی ہے کہ دنیا کے کسی مسلک کا مدرسہ ابن کثیر پڑھی جائے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے کام لیا ہے، یعنی آپ حیران ہوں گے کہ امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ نے اور امام محمد رحمت اللہ علیہ نے اتنی بڑی کتابیں لکھی ہیں کہ آج ہم پڑھ بھی نہیں سکتے، یعنی ہم مطالعہ بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ ان کے وقت میں برکت دے دیتے ہیں کہ وقت تھوڑا کام زیادہ، عمر تھوڑی ثواب زیادہ، محنت تھوڑی اجر زیادہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے۔ تو اس لیے یاد رکھیں یہ سب انعامات ہیں، اللہ کی نعمتیں ہیں، اللہ کی رحمتیں ہیں، جو اللہ نے مادی طور پر بھی، جسمانی طور پر بھی، نفسانی طور پر بھی، عقیدے کے طور پر بھی، عمل کے طور پر بھی، عبادت کے طور پر بھی حضور کی امت کو عطا فرمائے۔ وقال الامام احمد حدثنا اسماعیل بن ابراہیم قال حدثنا ایوب النبی قلابۃ النبی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ لما حضر رمضان قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد جاءکم شہر رمضان شہر مبارک افترض اللہ علیکم صیامہ تفتح فیہ ابواب الجنۃ وتغلق فیہ ابواب الجحیم وتغل فیہ الشیاطین فیہ لیلۃ خیر من الف الشہر من حرم خیرا وقد حرم۔ اب اس حدیث پاک میں امام احمد رحمت اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ سے روایت نقل کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ آیا تو حضور پاک نے فرمایا کہ مسلمانوں قد جاءکم شہر رمضان، رمضان کا مہینہ آ گیا، شہر مبارک، ایسا برکت والا مہینہ، اللہ نے اس کے روزے تم پہ فرض کر دیے ہیں۔ یاد رکھو کہ رمضان کا مہینہ جو ہے اس کے روزے فرض ہیں۔ اگر کوئی بیمار ہے، کوئی سفر میں ہے، روزہ نہیں رکھ سکا، لازم قضا کرے گا کیونکہ یہ فرض روزے، حتیٰ کہ حیض والی عورت ہے، نفاس والی عورت ہے، اللہ نے نمازیں معاف کر دی لیکن روزہ ادا کرے گی، ہر حال میں روزے قضا کرے گی۔ اور حضور پاک نے فرمایا کہ اس مہینے میں تفتح فیہ ابواب الجنت، جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اب حالانکہ ہم داخل تو نہیں ہو رہے، جنت میں تو مرنے کے بعد داخل ہوگا نا آدمی۔ جنت کے دروازے کھل جانے کا معنی کیا ہے؟ یعنی مبارک ہے مسلمانوں کے لیے، آؤ جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے، دروازے بھی کھل گئے۔ وَتُغْلَقُ أَبْوَابُ الْجَحِيمِ، اور جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ وَتُغَلُّ فِيهِ الشَّيَاطِينُ، اور شیطان جو ہے ان کو بند کر دیا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 راتوں کی عبادت سے بہتر ہے۔
جو رمضان میں اس نعمت سے محروم ہو گیا وہ معنی یہ ہے کہ وہ ہے ہی محروم، پھر وہ شقی۔ ایک مسئلہ سمجھو کہ بھی شیطان بند ہو جاتے ہیں، شیطان بند ہو جاتے ہیں تو پھر تو رمضان میں گناہ بھی نہ ہو۔ حالانکہ آپ دیکھتے ہیں کہ رمضان میں بھی گناہ ہوتے ہیں، اللہ معاف کرے، چوریاں بھی ہوتی ہیں، ڈاکے بھی ہوتے ہیں، زنا بھی ہوتے ہیں، شرابی شراب بھی پیتے ہیں، گانے بجانے بھی ہوتے ہیں۔ تو شیطان کے بند کرنے کا معنی یہ ہے، یاد رکھو کہ اگر شیطان بند نہ ہوتے تو لوگ اس سے بھی زیادہ گمراہی میں مبتلا ہو۔ باقی یہ گناہ کیوں ہوتے ہیں تو ہمیشہ یاد رکھو، ایک گناہ وہ ہیں جو شیطان ہم سے کرواتا ہے، اور ایک گناہ وہ ہیں جو ہمارا نفس ہم سے کرواتا ہے۔ تو شیطان جو ہے بند ہو جائے، ہمارا نفس تو ہے۔ اور اسی طرح بعض علماء نے فرمایا کہ شیطان دو قسم کے ہوتے ہیں، جنات میں بھی ہوتے ہیں، انسانوں میں بھی ہوتے ہیں۔ تو وہ جنات والے شیطان تو بند ہو گئے، لیکن انسانوں والے شیطان تو کھلے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے برائیاں ہوتی ہیں، لیکن جن کو اللہ تبارک و تعالی نے رمضان المبارک کی شان عطا فرمائی ہے، وہ تو یعنی جیسے بزرگوں نے لکھا ہے کہ شعبان کا مہینہ استقبال میں گزارتے تھے، اور رمضان کے بعد شوال کا مہینہ اس کے غم میں گزارتے تھے کہ ہائے وہ رحمت والا مہینہ چلا گیا۔ اور اس کے بعد پھر اشہر حج شروع ہو گئے۔ اللہ کی دیکھیں نا کہ رمضان میں آپ کو گناہوں سے پاک کر دیا، اب حج کے لیے تیار ہو جائے، اب اشہر حج شروع ہو گئے۔ تو یہ اللہ کا ایک نظام ہے کہ میرے بندے جو ہیں وہ ہر وقت میری نعمتوں سے اور میری رحمتوں سے زیادہ فیض حاصل کریں۔ رواه النسائی من حدیث ایوبی ولما كان ليلة القدر تدريبات عبادت الف شان ثبت في الصحيحين۔ اب مفسر فرماتا ہے کہ لیلۃ القدر کی عبادت جو ہے وہ 1000 مہینے کی عبادت سے برابر ہے یا بہتر ہے۔ ثبت في الصحيحين یعنی امام بخاری اور امام مسلم النبی رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ حضور نے فرمایا کہ جو آدمی لیلۃ القدر کی رات میں قیام کرتا ہے ایمانا واحتسابا، دو لفظ ہیں یاد رکھو، ایمان بھی ہو اور اللہ سے ثواب طلب کرنے والا بھی ہو۔ احتساب کا معنی یہ ہے کہ اللہ سے اجر طلب کرنے والا بھی ہے۔ تو اب ایک رات کا قیام کرنے سے اللہ اس کے جتنے پہلے گناہ ہیں وہ سارے کے سارے معاف فرما دیتے ہیں۔ وَقَوْلُهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، یاد رکھو کہ لیلۃ القدر میں اللہ نے خاص طور پہ 3 چیزوں کا ذکر کیا، یاد رکھو۔ ایک تو لیلۃ القدر میں سب سے بڑی نعمت کیا ہے کہ فرشتے اترتے ہیں، اور دوسری نعمت کیا ہے والروح کہ جبریل بھی اترتا ہے، اور تیسری رحمت کیا ہے کہ سلام، یہ رات سلامتی کی رات ہے صبح تک۔ تو یہ 3 نعمتیں ہیں ایک رات میں۔ تنزل الملائکہ، تو بعد علماء نے فرمایا کہ سارے ملائکہ اترتے ہیں، سات آسمانوں کے ملائکہ بھی آتے ہیں اور زمینوں کے ملائکہ سب کے سب لیلۃ القدر میں آتے ہیں۔ اب اشکال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی اگر آسمانوں کے فرشتے اترے ہیں تو آسمانوں میں بھی جگہ نہیں ہے، زمین پہ وہ کیسے سما جائیں گے؟ کیونکہ حضور نے فرمایا آسمانوں میں ایک بالشت کے برابر بھی جگہ نہیں مگر کوئی فرشتہ کھڑا ہے۔ تو اگر وہ سارے فرشتے اتر آئیں تو زمین پر کیسے سمائیں گے؟
تو علماء نے فرمایا اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے حاجی ہے. اب حاجی ماشاءاللہ عرفات میں تو 30 لاکھ کا مجمع ہوتا ہے. اب 30 لاکھ آدمی تو ایک دفعہ حرم میں طواف نہیں کر سکتا، لیکن کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے، کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے، تو اللہ سب کو نصیب فرما دیتے ہیں. تو اسی طرح ملائکہ اتر بھی رہے ہیں چڑھ بھی رہے ہیں، اتر بھی رہے ہیں چڑھ بھی رہے ہیں، تو سارے ملائکہ کی حاضری ہو جاتی، تو اشکال باقی نہیں رہتا. اور دوسری بات کیا تھی کہ والروح اور جبریل اترتا. جبریل علیہ السلام کا اترنا جو ہے وہ بہت بڑی عظمت کی دلیل ہے. اچھا، اور ایک حدیث میں تو یہ بھی آتا ہے کہ ملائکہ باقاعدہ حضور کے امتیوں کو سلام بھی کرتے ہیں، اور بعض اللہ والوں کے ساتھ تو مصافحہ بھی کرتے ہیں. اور تیسری نعمت کیا ہے کہ سلام، یعنی رات سلامتی کی رات ہے. کیا مانا کہ ملائکہ سلام کہہ رہے ہیں، کیا مانا اللہ سلامتی اتار رہے ہیں، کیا مانا کہ ہمارے لیے ظاہری اور باطنی سلامتی ہوتی ہے. تو یہ 3 نعمتیں ہیں ایک رات میں. تو اب پہلی نعمت کے بارے میں مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تنزل الملائکۃ والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر أي يكسر تنزل الملائكة في هذا الليل كثرت بركاتها. مفسر فرماتے ہیں اس رات میں فرشتوں کا اترنا زیادہ ہو جاتا ہے، ورنہ فرشتے تو ہر دن اترتے ہیں. کرامن کاتبین بھی آتے ہیں، حفظہ بھی آتے ہیں، اور اسی طرح جہاں ذکر کی مجلس ہو، قرآن کی مجلس ہو، وہاں بھی فرشتے آتے ہیں. لیکن اس رات میں کثرت کے ساتھ فرشتے آتے ہیں، کیونکہ اس رات کی جو برکتیں ہیں والملائکۃ ينزلون مع تنزل البرکۃ والرحمۃ کما ينزلون عند تلاوت القرآن. اللہ کے فرشتے برکت اور رحمت لے کے نازل ہوتے ہیں، جیسے جب تم قرآن پڑھتے ہو تو اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں. وَيَحِيطُونَ بِهِ الذِّكْرِ، اور جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں احاطہ کر کے فرشتے کھڑے ہو جاتے ہیں. وَيَضَعُونَ أَجْنِحَتَهُمْ لِطَالِبِ الْعِلْمِ، جو قرآن حدیث کے طالب العلم ہیں ان کے آگے فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں. کیوں؟ تعظیم لہ، اس کی عظمت کے لیے. وَأَمَّا الرُّوحُ، روح سے مراد کیا ہے؟ وَقِيلَ الْمُرَادُ بِهِ ہا ہنا جبریل، جبریل علیہ السلام. فَيَكُونُ مِن بَابِ عَطْفِ الْخَاصِ عَلَى الْعَامِ، کیونکہ پہلے اللہ نے فرشتے فرما دیے تو جبریل بھی تو فرشتہ ہے، اس کا ذکر آ گیا، لیکن پھر اللہ نے خاص طور پہ جبریل علیہ السلام کا ذکر کیا. وَقِيلَ هُمْ ضَرْبٌ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي سُورَةِ النَّبَأ. اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ روح جو ہے ایک خاص ملائکہ کی قسم ہے، اور بعض فرماتی ہیں کہ روح جو ہے ایک اللہ کا خاص فرشتہ ہے. لیکن اکثر اور جمہور کی رائے یہ ہے کہ روح سے مراد جو ہے وہ جبریل امین ہے، کیونکہ دوسری جگہ قرآن میں تفسیر موجود ہے نزل بہ الروح الامین. قرآن لے کے کون آیا؟ الروح الامین. تو مراد کون ہے؟ جبریل علیہ السلام. وقوله تعالی من كل امر قال مجاہد سلام هي من كل امر. وقاسم سنتنا عیسیٰ بن قال نام مجاہد السلام هي قال هي سالمة لا يستطيع الشیطان يعمل فيها سوءا ويعمل فيها اذى. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہر لحاظ سے ہر عمل سے سلامتی ہے. اور بعض علماء فرماتے ہیں سلام ان کا من ہے یہ رات سالمہ ہے، سلامتی سے ہے، پاک ہے، اس میں شیطان کوئی برائی نہیں کر سکتا، کسی مسلمان کو ایذا نہیں پہنچا سکتا. وقال قتادہ غیر تقضى فی الامور تقدر الاجال واللذات. حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ اسی رات میں اللہ سارے سال کے امور جو ہیں اس کا فیصلہ فرماتے ہیں، اور جن کی اعمار ہیں ان کا فیصلہ فرماتے ہیں، اور ملائکہ کو باقاعدہ مطلع کر دیا جاتا ہے. وقال، اس لیے کہ فرماتے ہیں فیہا یفرق کل امر حکیم من کل امر سلام
سلام هي حتى مطلع الفجر قال تسلیم الملائکۃ القدر المساجد الفجر کہ اللہ کے فرشتے جو لوگ مسجد میں عبادت کر رہے ہوتے ہیں ان کو آ کے سلام کہتے ہیں، جیسے کہ جنت میں انشاءاللہ جب ہم داخل ہوں گے تو فرشتے سلام کہیں گے، والملائکۃ يدخلون علیہم من کل باب سلام هي حتى مطلع سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین۔ اس لیے فرماتی ہے روایت ابن جریر انبان قال کل امرئ سلام هي، انہوں نے فرمایا کل امر نہیں، من کل امرئ یعنی ہر بندے کے لیے سلامتی ہے۔ ورول بیک بھی کتاب ذوالوقات ان علی اثرا غریبا فی نزول الملائکۃ والمرسلین عند قول رسول برکۃ المرسلین۔ امام بیہقی نے اپنی کتاب میں فضائل اوقات میں ایک روایت نقل کی ہے، اس میں غرابت تو ہے لیکن اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ اللہ کے فرشتے آتے ہیں، نمازیوں پہ گزرتے ہیں، نمازیوں کو سلام کرتے ہیں، چاہے ہم نہ سنتے ہوں لیکن ان کے سلام کے اثرات و برکات جو ہیں اس رات کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ فروا ابن بیاد بن کعب الاحبار غریبا عجیبا متورا جدا فی تنزل الملائکۃ سدرۃ المنتہی صحبۃ جبریل علیہ السلام ودعاء من المؤمنات۔ اسی طرح اکابر احبار نے بھی ایک اثر نقل کیا ہے کہ لیلۃ القدر میں سدرۃ المنتہی سے جبریل کی قیادت میں اللہ کے سارے فرشتے اترتے ہیں، سارے فرشتے زمین پہ آتے ہیں اور مسلمانوں کو سلام بھی کرتے ہیں اور مومنین کے لیے اور مومنات کے لیے دعا بھی کرتے ہیں۔ وقال ابو داؤد الطیالسی حدثنا عمران عن القطان قال ابي ميمون ابي هريره قال في ليله القدر انها ليله صابئه او تاسعه وعشرين وان الملائكه تلك الليله في الارض اكثر من عدد الحصى۔ اس حدیث میں ہے کہ حضور نے فرمایا کہ لیلۃ القدر جو ہے 27 کو ہوگی یا 29 کو ہوگی، اور اللہ کے فرشتے اتنے اترتے ہیں زمین میں کہ زمین کے اندر جتنے ریت کے ذرے ہیں، پتھر کے کنکر ہیں، ان سے بھی زیادہ تعداد میں فرشتے نازل ہوتے ہیں زمین میں۔ فقال مسلم اللہ عبدالرحمن بن اللہ فی قول من کل امر السلام کا لا یدسیام، یعنی اس کے اندر کوئی برائی نہیں ہوتی۔ وقال قطار ذرفی کو سلام ہی یعنی ہی خیر کل علیہ فی شر، یہ سارے کی ساری رات جو ہے سلام ہے، سلامتی ہے، اس کے اندر کوئی شر نہیں ہوتا، سب خیر ہی خیر ہوتی ہے۔ ویعید هذا المعنى ما رواه الامام احمد حدثنا حیوة بن شرین قال حدثنا بقیہ قال حدثنی بجیر بن سعد ان خالد بن معدان بعد صلی اللہ علیہ وسلم قال لیلۃ القدر فی الاشر البواقی۔ حضور نے فرمایا کہ لیلۃ القدر جو ہے رمضان کے آخری 10 دنوں کے اندر تلاش کرو، اور ایک حدیث میں ہے کہ اس کو وتر کے اندر تلاش کرو، یعنی 21 کی رات ہے، 23 کی رات ہے، 25 ہے، 27 ہے، 29 ہے۔ من قامہن ابتغاء حسبتہن، جو آدمی ان راتوں میں جاگے گا اللہ کی رضا طلب کرنے کے لیے، فإن اللہ يفعل ما تقدم بما تأخر ليلة وتر 9 أو 7 أو 5 أو 3 أو آخر ليلة۔ حضور پاک نے فرمایا کہ جو آدمی ان راتوں میں عبادت کریں گے جاگیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سارے گناہ معاف فرما دیں گے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ رات 29 میں ہو، 27 میں ہو، 25 میں ہو، 23 میں ہو، یا رمضان کی آخری رات میں ہو، یعنی کسی وقت بھی ہو سکتی ہے۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان امارۃ لیلۃ القدر انها صافیۃ بلجۃ کأن فیہا قمرا ساطعا ساکنۃ ساجیۃ لا برد فیہا ولا حر ولا یحل لکوکب یرمی بہ حتی یصبح۔ اور میرے آقا نے حضور پاک نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کی نشانی کیا ہے؟ امارۃ لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کی نشانی یہ بڑی صاف رات ہوگی، ٹھنڈی رات ہوگی، گویا کہ چاند بلند ہو کے کھڑا ہے، اور بالکل اس کے اندر نہ زیادہ ٹھنڈ ہوگی نہ گرمی ہوگی، بڑی معتدل رات ہوگی، اور اس رات میں کوئی ستارہ بھی نہیں ٹوٹے گا شیطان کو مارنے کے لیے۔ وَأَنَّ أَمَارَةَ أَنَّ الشَّمْسَ صَبِيَّةً تَخْرُجُ مُسْتَوِيَةً،
اور آپ نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کی ایک نشانی یہ ہے کہ صبح کو جب سورج نکلے گا تو بس ایسے ایک قرص ٹکڑا ہوگا، اس میں نور نہیں ہوگا، اس میں شعاع نہیں ہوگی. وَلَا يَحِلُّ لِلشَّيْطَانِ، فرماتے ہیں کہ چاند ایسے ہوگا جیسے سورج ایسے ہوگا جیسے چاند ہو، یعنی اس میں کوئی گرمی سختی نہیں ہوگی، اور شیطان جو ہے وہ بھی اس کے اس رات کے اندر نہیں آ سکتا ہے، اور نہ شیطان سورج کے ساتھ نکل کے کھڑا ہو سکتا ہے. بہذا اسناد حسن غلابۃ بعض الفاظ نقالۃ وقال ابو داؤد الطیالسی حدثنا زمعة سلمة بن وهرام عن اکرمۃ بن عباس قال في ليلة القدر ليلة سمحة طلقة، بڑی رحمت والی بڑی معتدل رات ہوگی، لا حارتن ولا باردتن، نہ گرم ہوگی نہ ٹھنڈی ہوگی، اور تصبح شمس بیاتا ضعیفتن حمراء، اور صبح جب سورج نکلے گا تو بالکل کمزور ہوگا، اس کے اندر شعاع نہیں ہوگی، بالکل ٹکڑی ہوگی بس. رواه ابن عاصم النبي بإسناد عن جابر بن الله قال إني رأيت ليلة القدر ونسيتها وهي في الأشهر الأواخر من لياليها وهي طلقة بلجة لا حارث بارك كان فيها قمر لا يخرج الشيطان حتى يضيء فجرها. حضور پاک نے فرمایا کہ مجھے لیلۃ القدر کی علامت لیلۃ القدر بتلا دی گئی کہ یہ لیلۃ القدر ہے، لیکن پھر اللہ نے بھلا دی، میں صحابہ کو نہیں بتا سکا. وہ رات ایسی ہوگی کہ معتدل رات ہوگی، رحمت والی، نہ گرمی ہوگی نہ زیادہ ٹھنڈک ہوگی، اور ان راتوں میں چاند کے ساتھ یا سورج کے شیطان، کیوں سورج کے ساتھ شیطان کھڑا ہو جاتا ہے، اسی لیے حکم ہے نا کہ جب سورج نکل رہا ہو نماز نہ پڑھو، کیونکہ اس وقت شیطان آگے کھڑا ہوتا ہے تاکہ گویا کہ لوگ میری عبادت کر رہے ہیں. لیکن اس کے اندر اس دن جو ہے وہ شیطان نہیں کھڑا ہو سکتا اور نہ ان کے ساتھ نکل سکتا ہے. تو یہ علامات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں. اور ویسے بھی یاد رکھیں کہ بہت سارے اولیاء اللہ ہیں جن کو باقاعدہ لیلۃ القدر کے برکات محسوس ہوتے ہیں اور وہ سمجھ لیتے ہیں کہ بھی آج لیلۃ القدر، اور اس کی ایک عام نشانی تو وہ ہے نا جو حضور نے فرما دی کہ وہ رات معتدل ہوگی، نہ ٹھنڈی ہوگی نہ گرم ہوگی. اور دوسرا بزرگوں نے اور اولیاء اللہ نے یہ لکھا ہے کہ اس رات اگر نماز پڑھتے ہوئے، قرآن پڑھتے ہوئے، دعا مانگتے ہوئے تیرے دل کے اندر رکت طاری ہو جائے، تیرے آنسو بہنے لگ جائیں اور تیرا دل عبادت میں لگنا شروع ہو جائے تو سمجھو لیلۃ القدر. اسی لیے حضرت مالک ابن دینار رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بھائی میری تو جو دعا قبول ہوتی ہے مجھے پتہ لگ جاتا ہے اور جو قبول نہیں ہوتی اس کا بھی پتہ لگ جاتا ہے. شاگردوں نے پوچھا کہ حضرت کیسے پتہ چل جاتا ہے؟ مانا یہ ہے کہ اس دعا کے ہونے سے پہلے ہی پتہ لگ، کام ہونے کے بعد تو سب کو پتہ لگ جاتا ہے نا. مانا ہے کہ دعا مانگنے کے بعد پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ دعا قبول ہو گئی یا نہیں ہوئی. انہوں نے پوچھا حضرت کیسے پتہ؟ پر میں جس دعا میں مناجات کرتے ہوئے مانگتے ہوئے لذت آ رہی ہو، بدن کانپ رہا ہو، بال کھڑے ہو جائیں، دل میں رکت اور خوف طاری ہو جائے اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگ جائے، میں سمجھ جاتا ہوں رب راضی ہو گیا، میری دعا منظور ہو. اور اگر دعا کر رہے ہیں اللہ یہ بھی عطا فرما دے اور یہ بھی دے 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 دے، اور کوئی نہ دل مائل ہے نہ دماغ مائل ہے نہ عقل مائل ہے نہ طبیعت کے اندر رغبت ہے، تو سمجھ لیتے ہیں کہ یہ دعا منظور نہیں. بلکہ بعض اولیاء اللہ نے تو یہ بھی لکھا ہے کہ تم اگر دعا مانگ رہے ہو اور دعا میں لذت نہیں حاصل ہو رہی تو بند کر دو. معلوم ہوتا ہے کہ تمہاری رحمت کی گھڑی ابھی تمہیں نہیں ملی. اور یہ بھی علامت ہے کہ جتنی لمبی دعا ہوگی نا، یہ بھی دلیل ہے اس کے قبول ہونے کی. اور
اپنی ہر چیز چھوٹی ہے یا بڑی وہ اپنے اللہ کے سامنے رکھے، اللہ سے مانگے. اور یہ تو ہر بندے کو پتہ. دیکھو یہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، پتہ ہی نہیں میں نے کیا پڑھا ہے. مغربی نماز پڑھی ہے، پتہ ہی نہیں امام صاحب نے کون سی صورتیں پڑھی ہیں. سجدے میں سبحان ربی اللہ سبحان ربی، پتہ ہی نہیں میں نے کیا کہا. سنت میں کھڑا ہے، پتہ ہی نہیں میں نے نیت بھی کی ہے یا پتہ نہیں کی ہے. دیکھا نہیں کئی دفعہ بندہ اللہ اللہ وہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں میں نے کی بھی ہے نیت یا نہیں. اور یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ میں نے ہاتھ کہاں باندھے ہیں. یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ نماز کی نیت کے وقت میری آنکھیں اور میرا توجہ جو ہے عین سجدے کی جگہ میں ہو، یمین و شمال کی طرف التفات نہ ہو. تو نماز تو پھر وہ نماز ہوتی ہے نا، وہی ایک سجدہ ہے کارے کا. اللہ اکبر. اسی لیے اقبال نے کہا تھا نا کہ ملا کی اذا اور مجاہد کی اذا اور، کہ تلواریں چل رہی ہیں، گولیاں برس رہی ہیں، مجاہد کھڑا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر. اس اذان کا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ ختم نبوت کے زمانے میں جب تحریک چلی تھی تو ایک مسجد ہے لاہور میں، وہاں اذان کا وقت تھا اور اللہ معاف کرے ظالم گولیاں چلا رہے تھے. تو ایک مؤذن جو ہے وہ ممبر پہ کھڑا ہوا، نے کہا اللہ اکبر، گولی لگی وہ گر گیا. دوسرا فوراً چڑھ گیا، اس نے کہا اللہ اکبر، اس کو گولی لگی وہ گر گیا. 7 آدمی شہید ہو گئے لیکن اذان پوری. اب اس اذان کا مزہ ہی اور ہے، وہ مقام ہی اور ہے، وہ عبادت ہی اور ہے. نہ خود تصور کرو کہ جو بدر کی رات میں صحابہ نے نمازیں پڑھی ہوں گی ان کا کون مقابلہ کر سکتا. جو خندق کی راتوں میں غزوہ احزاب کے موقع پہ ساری رات حضور کھڑے ہیں، اللہم انجز وعدک، اللہ اپنا وعدہ پورا کر. ساری رات حضور عبادت میں کھڑے ہیں. سامنے دشمن کی فوجیں ہیں، وہ خندق کے اس طرف ہے، مومن خندق کے اس طرف ہے. ساری رات عبادت میں گزر رہی ہے، اللہ سے دعائیں مانگی جا رہی ہیں. ان دعاؤں کا، ان نمازوں کا، اس عبادت کی جو لذت ہوگی اس کا بھی تصور کر سکتے ہیں. اچھا اسی طرح ایمان سے کہیں آپ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، جب پہلی دفعہ اپنے ملک سے آپ آئے تھے، جب اللہ کے کعبے پہ نظر پڑی، آپ کی جو کیفیت تھی وہ آج ہے؟ رات دن حرم میں جماعت کے لیے بھاگ رہا ہے، نماز کے لیے بھاگ رہا ہے، طواف کے لیے بھاگ رہا ہے. اب جیسے پرانا ہوتا گیا، عادی ہوتا گیا، بے ادب بنتا گیا. اب نہ تلاوت ہے. اچھا چلو اور دور نہ جائیں، اسی رمضان میں آپ روزانہ کچھ نہ کچھ تو قرآن پڑھتے تھے نا، اب کتنا پڑھتے ہیں؟ کیا مانا ہے؟ یعنی رمضان میں خدا اور تھا اب اور ہے، نعوذ باللہ. قرآن اور تھا اب قرآن اور ہے. بس اسی سے اندازہ کر دیا کریں گے ہماری باتیں قبول ہیں یا ہماری باتیں قبول نہیں ہیں. کل میں نے عرض کیا تھا نا کہ حضور کی حدیث مبارک ہے کہ ان تترک عائلتک اغنیاء خیر من ان یتکفف الناس، کہ اپنی اولادوں کو غنی چھوڑو، یعنی ان کو کچھ دے کے جاؤ.
اگر اولادوں کو دینے کے لیے حکم نہ ہو تو پھر میراث کا کیا مطلب ہے؟ کیا تقسیم کرو گے؟ یہ جو میراث میں قرآن کا پورا رقوع مبارک ہے کہ لڑکے کے 2 حصے، لڑکی کا 1 حصہ، بیوی کا 8واں حصہ یا بیوی کا 4تھا حصہ یا خاوند کا 4تھا حصہ یا 8، یہ پھر جب جائیداد ہی نہیں تو تقسیم کیا ہوگی؟ جب جائیداد ہی نہیں ہے تو زکوٰۃ کیا ہوگی؟ جب جائیداد ہی نہیں ہے تو عشر کیا ہوگا؟ جب جائیداد ہی نہیں ہے تو صدقہ کیا ہوگا؟ مانا یہ نہیں ہے کہ جائیداد نہ بناؤ لیکن حلال سے بناؤ، حرام سے نہ بناؤ۔ باقی کہتے جی حضور پاک نے کیا چھوڑا، تم حضور پاک سے مشابہت کر سکتے ہو؟ اللہ کے بندے سنار اور لوہار بھی برابر ہو سکتے ہیں؟ حضور پاک کا تو مقام ہی بلند تھا نا، ان کی تو نسبت ہی کافی تھی کہ یہ میری اولاد ہے، اتنا کافی، اور کیا چھوڑتے حضور؟ لیکن اس کے باوجود بھی یاد رکھیں حضور نے اپنی بیویوں کے لیے باقاعدہ فدق جو باغ تھا اسی سے بیویوں کو خرچہ ملتا تھا، سارے صحابہ دیتے تھے، اہل بیت کو بھی دیتے تھے، ازواج کو بھی دیتے تھے۔ یہ معنی نہیں ہے، باقی ہوتا ہے توکل کے، جیسے عمر ابن عبدالعزیز کا جب آخری وقت آیا، ایک دوست نے کہا کہ حضرت آپ نے تو جو بھی جائیداد تھی ساری اللہ کے راستے میں لٹا دی، اب آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، آپ کے جوان بیٹے ہیں، کل کیا کریں گے؟ آپ نے فرمایا میرا بھائی بات بتاؤ، میرے بیٹے یا اچھے ہوں گے یا برے ہوں گے؟ اگر اچھے ہوں گے تو اللہ فرماتا ہے ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وهو یتولی الصالحین، اگر صالحین ہیں تو اللہ متولی ہے، اور اگر وہ غلط ہیں تو ان کے گناہوں کا میں کیوں ذمہ اٹھاؤں، جائیداد میں دے جاؤں، گناہ وہ کریں۔ یہ اللہ والوں کے مقام ہوتے ہیں، تیرا میرا مقام نہیں ہوتا۔ تیرے میرے لیے حکم یہ ہے کہ اپنی اولاد کے لیے کچھ نہ کچھ کر جاؤ تاکہ اولاد تمہارے بعد کسی کی محتاج نہ ہو۔ باقی انبیاء کا جو مقام ہے ان کا تو ورثہ ہی نہیں ہوتا نا، اللہ کے نبی کا تو میراث ہی نہیں ہوتا نا، لا نرث دینارا ولا درہما، حتیٰ کہ آپ کی تو زرہ جو ہے وہ بھی گروی میں رکھی ہوئی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے پیغمبر نے اپنی زندگی میں سب کچھ دے دیا۔ کہتے ہیں جی کہ 2 آدمی ہیں، وہ حرم شریف میں تقریباً 40-45 منٹ نماز سے پہلے آئے۔ ایک آدمی بیٹھ گیا کہ مجھے صف اول کی نماز مل جائے، اور ایک نے طواف شروع کر دیا۔ تو جس نے طواف کیا اس کو تو صف اول نہیں ملی، وہ تو پھر کھڑی ہو گئی نا نمازیں۔ طواف کرنا افضل ہے، اس لیے کہ طواف کی عبادت کسی دوسری جگہ میسر ہی نہیں ہو سکتی۔ صف اول تو ہر ملک میں مل جائے گی نا، صف اول میں نماز پڑھنا تو ہر جگہ مل سکتا ہے، لیکن طواف تو کسی جگہ نہیں مل سکتا۔ تو مکے میں رہتے ہوئے نفلی عبادات سے، تمام مستحبات سے افضل یہ ہے کہ اللہ کے گھر کا طواف کریں۔ اگر ایک آدمی کافروں کی فوج میں ملازم ہے، مسلمان ملکوں سے جنگ میں مارا جائے، وہ بالکل شہید نہیں ہوگا۔ وہ کہتے شہید ہوگا، شہید کافروں کے مارنے سے ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے مارنے سے ہوتا ہے؟ یہ کوئی بات ہے؟ اس لیے حکم ہے کہ قبل لا تعاونوا بالاسم والعدوان، کسی گناہ کے کام میں معاونت نہ کریں۔ آپ بالکل فوج میں بھرتی ہی نہ ہوں تاکہ آپ پر یہ امتحان نہ آئے۔ اخبار میں نے پڑھا ہے کہ اللہ
اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے اپنی آمدنی کا ایک حصہ وقف کر دیں، یعنی خود مقرر کر لو بھی ہر مہینے میں 100 ریال دوں گا، یہ ایک حصہ ہو گیا بس، جتنی تمہاری طاقت ہے۔ ایک آدمی کہتے بھی میں تو ہر مہینے میں انشاءاللہ 10 ریال خیرات کروں۔ میں نے چند سال پہلے کچھ دوستوں سے کہا تھا، انہوں نے عمل بھی کیا، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ میں نے کہا بھی تم اپنے اپنے ملک میں اپنی اپنی مسجدوں میں، چھوٹی مسجد ہے بڑی مسجد ہے، وہاں ایک حافظ قرآن پڑھانے والا بٹھا دو، اس کو کہو بھی عصر کی نماز سے لے کر عشاء کی نماز تک میں بچوں کو قرآن پڑھاؤں گا، اور اس کو تنخواہ تم دینی شروع کر دو۔ تو اگر 200 ریال بھی دو گے تو 5000 بن جائیں گے نا، تو تمہارے 200 ریال میں تیرے محلے کے پورے بچے قرآن پڑھ جائیں گے۔ تم زیادہ مسلوں میں نہ پڑھو کہ مدرسہ ہو اور بچے ٹھہریں، اور یہ ہر کسی کا کام نہیں، یہ بعض لوگ ہیں جن سے اللہ کام لیتا ہے۔ تم چھوٹے چھوٹے مدارس، کنویں ہیں، موضوعات ہیں، چھوٹی چھوٹی بستیاں ہیں، وہاں مسجد ہے لیکن مدرسہ کوئی نہیں، وہاں کے مقامی حافظ کو بٹھا دو کہ بھی میں تمہیں تنخواہ دوں گا، باقی اپنے گھر میں رہو، سارا دن کام کرو، صرف عصر سے لے کر عشاء تک بیٹھ جاؤ، جو بچے آئے قرآن پڑھاؤ۔ عشاء کے بعد بچوں کو بھی چھٹی، تمہیں بھی چھٹی۔ تو یہ کام یعنی آپ آج کل مہنگے سے مہنگا آدمی بھی رکھو تو 300-400 ریال میں ہو سکتا ہے، تو اس سے کتنے لوگ ہیں جو قرآن پڑھ جائیں گے۔ اگلے دن میں ایک اخبار میں پڑھ رہا تھا، ایک آدمی ہے، اس نے یتیم خانہ بنایا، ہر یتیم کا خرچہ جو ہے مہینے میں 10,000 روپے۔ اب اس نے کوشش کی ہے، کوئی آدمی 1 مہینے کا خرچہ لے لیتا ہے، کوئی 2 کا لے لیتا ہے، کوئی سال کا لے لیتا ہے، کوئی 2 سال کا لے لیتا ہے۔ ماشاءاللہ سینکڑوں بچے، بہترین رہائش ہے، بہترین کھانا ہے، بہترین اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں۔ 10,000 روپے کمانا 500 ریال، جس کو اللہ نے سب کو دیا ہوا ہے اس کو 500 ریال دینے میں کیا تکلیف ہے؟ آج کل ہمارے لوگ تو 500 کی سگریٹ پی جاتے ہیں، کوئی 500 کے پان کھا جاتے ہیں، کوئی سگار پی جاتے ہیں، کوئی 500 کی آئس کریم کھا جاتے ہیں۔ تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ اللہ کے راستے میں لگا، خود نہیں کر سکتے ہو کسی قابل اعتماد ادارے کو دے دو۔ اگر ہم اپنے ملک میں فجر کی نماز کے بعد سورج کے نکلنے تک بیٹھے رہیں اور 2 رکعت پڑھیں، وہاں بھی عمرے کا ثواب ملتا ہے، کیوں نہیں ملتا ہے؟ اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ صرف اس مسجد میں، ہر مسجد میں۔ ایک آدمی پاکستان سے وزٹ پہ آیا ہے بغیر احرام کے، اگر وہ ڈپٹی پہ آیا ہے، ملازمت پہ آیا ہے، نوکری پہ آیا ہے تو کوئی جرمانہ نہیں، ورنہ دم پڑ گیا۔ میرے والد بڑی جلدی ناراض ہو جاتے ہیں، کبھی کبھی میں ایسے بھی کہہ دیتا ہوں کوئی بات بنا کے بدلا کے تاکہ ان کی ناراضگی نہ ہو۔ کبھی میں نے نماز نہیں پڑھی ہوتی تو ڈب سے کہہ دیتا ہوں جی ہاں پڑھ لی ہے، لیکن پھر پڑھا بھی تو کرو نا، صرف باپ کے ساتھ اللہ کو بھی تو دھوکہ دینا نہ شروع کر دو نا۔ اگر ایک آدمی نے عمرہ کیا ہے، طواف کرنے کے بعد صفا مروہ نہیں دوڑا، احرام کھول دیا، دم پڑ گئی۔ اگر کوئی آدمی ان مہینوں میں عمرہ کرے اور حج نہ کرے، کوئی حرج نہیں، کوئی منع نہیں، لاکھ عمرے کرو۔
میں نے اپنے والد کے لیے حج کرنا ہے. اگر آپ مکے میں رہنے والے ہیں تو آپ حج افراد کریں, اور حج بدل میں افضل بھی حج افراد ہوتا ہے. کوئی عمرہ نہ کریں, 8 ذی الحج کو احرام باندھیں, نیت کریں ہر کام میں اپنے والد کی اور حج کریں. مولانا صاحب, مقلد کون ہوتا ہے؟ جو کسی کی بات مانتا ہو. جو آدمی کسی عالم سے مسئلہ پوچھ کے بات مان لے وہ مقلد ہے. حرم کے اماموں کے نام جو ہیں لکھے ہوئے ہیں, جا کے پڑھ لو, دفتر میں لکھے ہوتے ہیں. اللہم احینی مسکینا, اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ بھوکا ننگا ہو جائے, نہیں, معنی یہ ہوتا ہے کہ یا اللہ میں تیرا محتاج رہوں ہر وقت. کتنے لوگ ہیں جو لاکھ پتی ہو کر بھی مسکین ہیں, اور کتنے لوگ ہیں جو بھوکے ہو کر بھی ان کا دماغ ٹھکانے نہیں ہوتا ہے. اور اسی لیے معنی ہوتا ہے کہ یا اللہ احینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین, کیونکہ فقراء جو ہیں ان کا درجہ قیامت میں بلند ہے. اگر مکے میں رہنے والے ایام اشہر حج میں یعنی شوال ذی القعدہ سے عمرہ کریں, حج فرض ہو جاتا ہے؟ بالکل نہیں. اللہ کے بندے, تم پتہ نہیں کیوں نہیں سمجھتے ہو یہ مسئلہ. یہ اللہ نے عقل بھی دیا ہے کہ سارا مولوی کے ذمہ ہے. حج زندگی میں ایک دفعہ فرض ہوتا ہے. میں نے ایک حج کر لیا, بات ختم. اب دوبارہ مجھ پر کیسے حج فرض ہو گیا؟ حج ہمیشہ زندگی میں ایک دفعہ ہوتا ہے. یہ مسائل تو وہ ہیں کہ بھئی ایک غریب آدمی آیا عمرے کے لیے اور اجازت بھی رہنے کی ہے, حکومت کی طرف سے منع بھی نہ ہو. اب حج کے مہینے میں آ کے عمرہ کر لیا تو فقہا کہتے ہیں اب ضروری ہے کہ حج کر کے جائے. لیکن اگر اجازت کے بغیر آپ رہ نہیں سکتے, کوئی ضروری نہیں, تو آپ کے بس میں بھی نہیں ہے رہنا. آپ کو پہلے قانون تو اجازت ہے نا رہنے کی. یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ چوری رہ کے حج کرو. تو بہرحال عمرہ کرنے سے حج فرض نہیں ہوتا. باقی اللہ نصیب کر دے تو خدا کا شکر ادا کرو. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام, یا ذا الجلال والاکرام, یا ذا الجلال والاکرام. اللهم نبر وجوهنا بنور الإيمان, نبر قلوبنا بنور الإرفان. اللهم ارزقنا علوم الأحاديث والقرآن. يا معلم إبراهيم علمنا, ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم فرج هم المهمومين, نفس كرب المكروبين, وقض الدين عن المدينين, واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. یا اللہ عالم اسلام پہ رحمت نازل فرما. یا اللہ اسلامی ملکوں سے اپنے عذاب رفع فرما. یا اللہ اسلامی ملکوں سے اپنے عذاب رفع فرما. یا الہ العالمین, عالم اسلام کی, مسلمانوں کی قدم قدم پہ حفاظت فرما. یا اللہ تمام بلاد اسلامیہ کی حفاظت فرما. حرمین الشریفین کو قیامت تک ہر فتنے میں محفوظ فرما. یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما. یا اللہ بے دینوں کو دین عطا فرما. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما. قرض داروں کے قرض عطا فرما. یا اللہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا, بغیر مانگے عطا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم.